30 جولائی وزیر اعظم سے ملاقات اور جناح کا دوا لینے سے انکار۔ 30 جولائی 1948 کو جناح کے یہ تمام معالجین زیارت پہنچ گئے۔ اس سے ایک دن پہلے بابائے قوم کی دیکھ بھال کے لیے کوئٹہ سے ایک تربیت یافتہ نرس فلس ڈلہم کو بھی زیارت بلوایا جا چکا تھا۔ اب خدا کر کے جناح کا باقاعدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پراسرار پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے واقف بھی ہیں ان کا یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو اب بھی راز ہی رہنے دیا جائے۔ یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ علی جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں قلم بند کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب ضیاء کی مدد سے تحریر کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد اس کا مسودہ ان کاغذات میں دستیاب ہوا جو اب اسلام آباد کے قومی ادارہ برائے تحفظ دستاویزات پاکستان نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہیں۔ اس مسودے کو 1987 میں قائد اعظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا، مگر اس کتاب میں ان پیراگرافز کو حذف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے 30 جولائی 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا، جولائی کے اواخر میں ایک روز وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہ بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جناح نے بلایا ہے اور وہ اپنے مرض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اصرار کیا کہ وہ بطور وزیر اعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن تب بھی ڈاکٹر الہ بخش کا موقف یہی تھا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ فاطمہ جناح آگے لکھتی ہیں، میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سیکریٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے، فاطمہ تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے عرصے زندہ رہوں گا۔ چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا، نیچے جاؤ، وزیر اعظم سے کہو میں بھی اس سے ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب ان سے صبح مل لیجیے گا، مگر جناح نے حکم دیا، نہیں، اسے ابھی لے کر آؤ، وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ لکھتی ہیں، دونوں کی ملاقات آدھے گھنٹے جاری رہی۔ جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی۔ وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اندر بلوا لیا جو 15 منٹ تک ان کے پاس رہے۔ پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں محو تھے۔ اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ بھائی نے مجھ سے پوچھا، بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، انہوں نے زور دے کر کہا، میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھاؤں گی۔ نہیں، بھائی نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد فاطمہ جناح لکھتی ہیں، کھانے کی میز پر میں نے وزیر اعظم کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کانپ رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، فاطمہ تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڈ آئے تھے۔ 17 اکتوبر 1979 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہ بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ بتدریج صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اس دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا۔
لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکیں۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا، قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہترا یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی تھی۔ لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے، جو ہم تک اے آر رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں سے مختلف بیان دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، نیچے اترا تو وزیر اعظم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بےتابی سے قائد اعظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ ان کی صحت پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگانا چاہیے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بڑی امید افزا بات ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی قوت ہے۔ وزیر اعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا۔ اب حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف ان 5 شخصیات کو ہی تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ واقعے پر بھی 72 سال کے ماہو سال کی گرد جم چکی ہے اور ایسا کوئی بھی ذریعہ باقی نہیں جو قوم کو اس واقعے کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ 31 جولائی تا 12 اگست جناح کا پسندیدہ باورچی۔ 2-3 دن میں جناح کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کے لیے 4 کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے 1 دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاعوں کے ذریعے علاج کرانے والا آلہ الٹرا وائلٹ اپارچرز لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو وہ یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاعوں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹر نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں ہے اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی دن جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے کے لیے کیسے آمادہ کیا جائے؟ ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔
فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھایا کرتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور موجودہ فیصل آباد کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ کسی طرح اس باورچی کو تلاش کر کے اسے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا۔ تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا تیار کیا ہے۔ جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے۔ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔